زندہ رہ سکتے؟ فیس بک کے بغیر زندہ رہ سکتے؟ موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتے؟ بولو کھانے کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے. جس کھانے کے بغیر اور جس پینے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس کھانے اور پینے کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ اور پیو مگر حد سے مت بڑھو. جی بے شک. تو جو کھانا زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں حد سے بڑھنے سے منع کر دیا گیا. جو پینا زندگی کے لیے ضروری ہے اس کو حد سے بڑھنے، اس میں حد سے بڑھنے کے لیے منع کر دیا گیا. تو یہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے بھی نہیں، ایک محدود طور پہ اس کو استعمال کرو، ضرورت کے مطابق استعمال کرو. میرے بھائیوں خود سوچو، آج ہمارا جوان گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا رہتا ہے. تو اگر ہم 3 منٹ، توجہ کرنا، 3 منٹ اگر ہم اپنی زندگی کے واٹس ایپ سے، فضول باتوں سے بچا لیتے ہیں، تو آپ 3 منٹ کے اندر کم سے کم 3 منٹ کے اندر کم سے کم اللہ اکبر 150 مرتبہ، 3 منٹ میں کم سے کم 150 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر درود شریف 1.5 منٹ میں، 3 منٹ میں 150 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر سبحان اللہ پڑھنا چاہیں تو کم سے کم 3 منٹ میں 100 بار آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے، جب مرنے والے مریں گے تو مرنے کے بعد ہر انسان پچھتائے گا. میرے بھائیوں، میں بات وہ ایک سمیٹتے ہوئے آگے کی روایت پڑھنا چاہتا تھا، لیکن بات سمیٹتے ہوئے، آج کل کیا اپنا دماغ کیا بنا ہے، مائنڈ سیٹ ہے قبر میں حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا میری بات پہ، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا ایک پہلو بتا رہا ہوں. قبر میں حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں حضور کو لپٹ جاؤں گا، حضور سے باتیں کروں گا، حضور سے ملاقات ہوگی، اور پھر میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. ٹھیک، اگر یہ بات امام اہل سنت جیسا انسان کرے تو ان کو زیب ہے. استاد زمن جیسا بندہ کرے اس کو زیبہ دیتا. حضور مفتی اعظم اور محدث اعظم جیسے لوگ کریں ان کو زیبہ دیتا ہے. میرے اور آپ جیسے انسان کو تو اسی پہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام قبر میں آ رہے ہیں، اور وہ آئیں اور مجھے اور آپ کو دیکھیں، اور اگر خوش ہی ہو جائے، بس صرف ایک بار مسکرا دے تو بیڑا پار ہے. نکیرین کے جواب آسان، بے شک. مگر حضور علیہ السلام خوشی سے ہماری قبر سے رخصت ہو جائیں، یہ امتحان زیادہ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے پتہ ہے؟ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم رسول اللہ کو سلام کرتے ہو اور تمہارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام تم سے رخ پھیر لیتے. توجہ کرنا، ذرا میری بات پہ غور کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام جن چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں ان سے رخ پھیر لیتے ہیں. پھر وہ حدیث ایک طویل، کئی اس کے اندر روایتیں موجود ہیں. جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس سے رخ پھیر لیا، جس نے اونچا مکان بنایا اس سے رخ پھیر لیا، جس کے گھر میں قیمتی پردے ٹنگے تھے اس سے رخ پھیر لیا. بتاؤ نا، جن سے رخ پھیرا سونے کی انگوٹھی پر، جس سے رخ پھیرا اللہ اکبر اونچا مکان بنانے پر، جس سے رخ پھیرا قیمتی پردے لٹکانے پر، وہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ وہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھے؟ نہیں، وہ بہت بڑے لوگ تھے. جب اتنے بڑے لوگوں سے بظاہر ان اعمال پر رخ پھیرا جا سکتا ہے تو سوچو میرے بھائیوں، جو سود کے دھندے کر کے جا رہے ہو اور پھر شاعروں کے کہنے پر اس خوش فہمی میں ہو کہ حضور آئیں گے تو میں قدموں سے لپٹوں گا، ذرا سوچو تو صحیح. اگر وہ رخ پھیر، اگر رخ انور پھیر لیں، سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ، قبر کا حال سنو، قبر کا حال. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد، مولائے کائنات کی پیاری امی جان، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ میری چچی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے. ماں، انہوں نے مجھے ماں کی طرف پالا، ماں کی طرف پیار دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا، اپنا تہبند، اپنا کرتا شریف تبرک کے طور پہ ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد ان کی قبر میں حضور لیٹ گئے.
قبر میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا. پہلی مرتبہ جس کے ساتھ کیا وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی. ان کی قبر میں لیٹ گئے تو کسی نے کہا آقا آج سے پہلے توجہ کرنا, مائنڈ سیٹ کر کے رکھنے والوں, شاعری کی دنیا اور ہے, حقیقتوں کی دنیا اور ہے. قبر کے فیصلے میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے, قبر کے فیصلے ہماری اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں ہونے. ذرا توجہ کرو میرے بھائیوں, دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا چانس ہے, لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار کا ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے. توجہ کر لو, سوچ لو, آقا اپنی چچی مولائے کائنات جیسا بیٹا جس کا بیٹا, جعفر طیار جیسی شخصیت جس کا بیٹا, سیدہ فاطمہ جیسی ہستی جس کی بہو, وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں حضور لیٹ گئے. اور لیٹنے کے بعد اللہ اللہ سرکار سے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی امی کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے. اللہ اس کو, میری ماں کو, کون ماں جو بھوکا رہ کر کے میرے آقا کو کھلایا کرتی, آقا نے کہا یہ میری ماں ہے, میری ماں کی بجائے خاتم الولایت سید السادات جس کا بیٹا ہو. توجہ کریں, ابھی یہاں میرے بھائی پیری مریدی کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی. حضور کی چچی ہے, حضور کی امی ہے, مولائے کائنات کی امی ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا کی اللہ اکبر ساس ہے. اور آقا فرما رہے میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری یہ امی قبر کے آزمائش سے بچ جائے. تو کسی کو تعجب ہو, یا رسول اللہ یہ آپ کی امی جان فاطمہ بنت اسد کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی آزمائش سے بچ جائے؟ تو آقا نے تعلیم امت کے لیے کہا, یہ ہمارا عقیدہ ہے, حضور کی نسبتیں ہر مقام پر کام آئے گی, ہمارا نہیں, لیکن تعلیم امت کے لیے کہا. کیا کہا؟ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے, میں اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی یہ کہتا ہوں. آپ غور کریں, جو محمد ابن ابراہیم تھے نا حضور کے شہزادے, پہلی بات تو وہ جوان ہی نہیں ہوئے, وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے. بزرگوں نے فرمایا اگر وہ جوان ہوتے تو حضور کے بعد وہ نبی ہوتے, لیکن چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلم ہے اس لیے قدرت نے ان کو جوان ہونے ہی نہیں دیا. جیسے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, مگر نبوت ختم ہو چکی. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام فرماتے اور ان کا وصال بالکل شیر خارگی کے عالم میں, بچپنے کے عالم میں ہو گیا. آقا فرماتے ہیں میں قبر کے فتنے کے معاملے میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہتا,